اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور احسان سے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آج جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیات 79 اور 80 کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ وہ آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کی اور بالخصوص حضور سید العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی توصیف اور آپ کی معصومیت اور آپ کے شانوں اور درجات کو بیان کرتا ہے۔ ان آیات کی نزول کی جو وجہ یا شان نزول اس کے اوپر 3 قول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو آیات بھیجیں ان میں ارشاد فرمایا کہ ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں، کسی بشر کو یہ حق ہی حاصل نہیں کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ جب اللہ اسے کتاب دے دے، حکمت دے دے، نبوت دے دے، 3 عظیم منصب عطا کر دے کسی بھی بشر کو، اگر نبی بنا دے، اسے صاحب کتاب بنا دے اور اسے حکمت، حکومت، معجزات عطا کر دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگ پڑے کہ میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، یہ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں، یہ کسی انسان کا حق نہیں، یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں، یہ کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ ایسے کر سکے۔ کون سا انسان؟ جس انسان کو اللہ نے 3 عظیم منصب عطا کیے ہوں، اسے نبی بنا دیا ہو، اسے صاحب کتاب بنا دیا ہو، اسے حکومت یا معجزات یا اس طرح کے منصب بھی دے دیے ہوں، اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ لوگوں کو کہ اللہ کو چھوڑو، میری عبادت کرو؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ اس آیت کا ترجمہ سنیں گے غور سے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کریم یہاں پر اپنے نبیوں کی اور اپنے رسولوں کی شانیں بیان کرتا ہے کہ میرا نبی ہو، صاحب کتاب ہو، صاحب معجزات ہو، اسے خدا نے اس طرح کی شانیں دی ہوں اور پھر وہ لوگوں کو ایسے کہنے لگے یہ نہیں ممکن، یہ تم کیسے سوچ رہے ہو؟ بلکہ کیا ہوگا؟ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پھر وہ کہنے لگے میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ دو، ولیکن کونوا ربانیین، وہ تو یہ بولے گا میرا نبی، میرا رسول اور میری طرف سے آنے والا عظیم انسان وہ یہ بات کرے گا کہ اے لوگو، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے رسالت دی گئی، مجھے نبوت دی گئی، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تم تو اللہ والے بن جاؤ، کونوا ربانیین، لوگو اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ پاک اپنے نبیوں کی طرف سے جواب دے رہا ہے۔ اور فرمایا بما کنتم تعلمون الکتاب،
چونکہ تم کتاب کو پڑھاتے ہو تو علمون معلمین کتاب ہو، کتاب سکھانے والے ہو۔ معلم کہتے ہیں سکھانے والا، معلم کتاب ہونا کتاب کو سکھانے والا یعنی استاد ہو۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور تم پھر خود بھی پڑھتے ہو، دوسروں کو بھی پڑھاتے ہو۔ یہ یہودیوں کو اللہ نے مخاطب کیا اور فرمایا ایسے نہیں ہوگا، تم کتاب پڑھتے ہو، تم کتاب پڑھاتے ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ جو کتاب والا ہوگا، تم پڑھتے پڑھاتے ہو تو تمہیں یہ پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ تو جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہو اور جسے خدا نے کتاب دی ہو، جسے اللہ نے اپنا عظیم الشان نبی بنایا ہو، جسے اللہ نے معجزات عطا کیے ہوں، جسے اللہ نے یہ شانیں بخشی ہوں، وہ لوگوں کو کیسے کہے گا تم اللہ کی عبادت چھوڑو میری کرو؟ یہ کیسی عجیب بات کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایسے نہیں ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور دیگر لوگوں کو جو بدعقیدگی تھی، کچھ لوگوں نے ملائکہ کو، فرشتوں کو خدا بنا لیا تھا، والنبیین، کئیوں نے نبیوں کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ گڑھ لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، وہ کبھی حکم نہیں دے گا تمہیں، ایسا کبھی حکم، پیغمبر کبھی یہ بات نہیں کرتا۔ پیغمبر کا کام تو اللہ کی طرف لوگوں کو لے کر جانا ہے، اللہ کی توحید سکھانا ہے، اللہ کی عبادت سکھانا ہے۔ پیغمبر تو آتا ہی اسی لیے ہے کہ اللہ کی وحی، اللہ کی رسالت اور اللہ کے پیغام کو مخلوق تک پہنچا کر انہیں خدا کے قریب لے آئے۔ فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، وہ کبھی نہیں تمہیں حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو، تم فرشتوں کو رب بنا لو، پیغمبروں کو رب بنا لو، وہ کبھی ایسے نہیں کہے گا۔ ایامرکم بالکفر، ذرا دھیان سے بات سنو، غور سے سنو، توجہ کرو، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا؟ بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان بن گئے، تم نے اللہ کو مان لیا، نبی کو مان لیا، وحی کو مان لیا، قیامت کو مان لیا، اللہ کے پیغام کو قبول کر لیا، اللہ کی توحید تمہیں مل گئی، اب اس کے بعد وہ تمہیں کہے گا کہ اللہ کو چھوڑو میری عبادت کرو؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ اس کے شان نزول کے حوالے سے 3 باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور بات مزید کھلے گی کہ یہ 2 آیتیں بالخصوص یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ شان رسالت کو بیان کرتی ہیں اور نبیوں کی معصومیت کو بیان کرتی ہیں، اور بالخصوص ہمارے آقا نبی رحمت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے معصوم عن الخطا ہونے اور اللہ رب العالمین کا مقرب ترین رسول ہونے کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے۔ اور ہم جب اہل محبت مدینہ جاتے ہیں تو جب حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو سلام پیش کرتے ہوئے یہ الفاظ پڑھتے ہیں، قد یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ، یا رسول اللہ آپ نے اپنا سارا پیغام، جو رسالت اللہ نے آپ کو پیغام دیا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا۔ قد بلغت الرسالہ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور آپ نے امانت کو ادا کر دیا۔ اللہ نے آپ کو امانت دی، کتاب دی، پیغام دیا، اور جو بھی وحی نازل کی آپ نے مکمل منوان آپ نے امت تک پہنچا دی۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے پوری امت کو نصیحت کر دی اور آپ نے ہر طرح سے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ اور اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی یہ شان بیان کرتے ہوئے یہ آیتیں نازل کی۔ ہوا یہ کہ نجران کے جو عیسائی، ہم مسلسل ان کی باتیں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مانیں۔ کیا کہا؟ کہ ہمیں نجران کے عیسائی آئے تھے نا جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام کے بارے میں سوال و جواب کرتے تھے، اور بہت ساری باتیں ہم نے پچھلی آیات میں تسلسل کے ساتھ پڑھی ہے، ان میں سے ایک بات ان کی یہ بھی تھی کہ ہمیں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کریں، اللہ کو چھوڑے اور اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب مانے۔ ابھی تک
ان کی عیسائیوں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے، اسی لیے ہم ان کو مشرک کہتے ہیں اور وہ دین سے خارج ہیں، کفر پہ ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ مانتے ہیں، ابن اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیں۔ تو اللہ رب العالمین کی رسول کی بارگاہ میں آ کر میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی نجران کے رہنے والے حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے جی ہمیں عیسیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا جھوٹ مت بولو، یہ بات یہ تم اپنے منہ سے بول رہے ہو، یہ عیسیٰ کبھی یہ بات نہیں کر سکتے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی۔ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ میری عبادت کرنا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے شانیں دی ہیں، معجزات دی ہیں، کتابیں دی ہیں، حکمت دی ہے اور اس طرح کی شانیں دی ہیں، وہ یہ کہہ کیسے سکتا ہے؟ وہ تو آیا ہی اسی لیے تھا تاکہ تمہیں توحید کا سبق دے، اللہ کے قرب کا سبق دے، اللہ کی رضا سکھائے، اللہ کی توحید سکھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والا بنا دے۔ یہ بات تمہاری غلط ہے، یہ تم نے جو جھوٹ گڑا یہ تم نے اپنی طرف سے بات کی ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ نبی تو کہتا یہی ہے کونو ربانیین، لوگو اللہ والے بن جاؤ۔ جو بھی اللہ کا پیغام دینے والا نبی ہوگا، رسول ہوگا اور جسے نبوت اور رسالت اور معجزات اور حکمت ملیں گی، وہ تو کہے گا یہی اے لوگو اللہ والے بن جاؤ۔ ربانیین، ربانی کہتے ہیں اللہ والا، اس کی تشریح ہم آگے کریں گے۔ تو دوسرا ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو رافع ایک یہودی تھا اور ایک عیسائی اس کا ساتھی تھا، دونوں مختلف مذہب تھے، ایک یہودی اور ایک عیسائی، دو مل کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ آپ کا پیغام دین حق اسلام کا پیغام مسلسل مل رہا تھا، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، دین اسلام ترقی کر رہا تھا، تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ آئے اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں؟ یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کر دیا ہے، مفہوم اس کا کہ آپ نے یہ دین سکھانا شروع کر دیا، یہ باتیں شروع کر دیں، تو کیا آپ کی یہ خواہش ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مان لیں؟ حضور علیہ السلام نے یہ ان کا جملہ سنا، آپ نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کروں، کبھی میں ایسے حکم نہیں کر سکتا، نہ ہی مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، نہ مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا۔ اب یہ حضور نے جواب دیا، آپ کے الفاظ حدیث کے موجود ہیں۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور یہودی بھی بیٹھا ہوا ہے، عیسائی بھی بیٹھا ہوا ہے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح کا ایک الزام، ایک بات، ایک بدگمانی حضور کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اے پیارے حبیب، یہ آپ کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں، میں ان کی سوچ کو ختم کرتا ہوں اور یہ قرآن کی آیات بنا دیتا ہوں کہ کوئی بشر جس کو یہ شان رسالت ملی ہو، شان نبوت ملی ہو، جس کو معجزات عطا ہوئے ہوں، جس کو اللہ نے حکمت دی ہو، جس کو اللہ نے حکومت دی ہو، وہ کبھی یہ بات کر ہی نہیں سکتا کہ تم چھوڑو اللہ کو، میری عبادت کرو، بلکہ وہ تو کہے گا ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولیکن یہ استدراک کے لیے آتا ہے، یہ وہم کے ختم کرنے کے لیے، دماغ کے اندر جو خیالات اور بدگمانی اور جو وہم چلتا ہے اس کو نکالنے کے لیے لاکن بولتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں نا، کوئی بات کرتے ہو لیکن گال اس طرح نہیں ہے، اے گلاں کرنے کو، لیکن گال اس طرح نہیں ہے۔ پچھلی بات کو ہم ختم کرنے کے لیے اور پچھلی بات کے اندر جو ابہام ہوتا ہے، جو شک ہوتا ہے، جو کمزوری ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے لیکن کا لفظ لگاتے ہیں، اس کو عربی میں لاکن بولتے ہیں۔ اللہ نے کہا لاکن، اوے بات سنو، غور کرو، نبی تو رسول تو معجزات والا، حکمت والا، وہ یوں کہے گا کونوا ربانیین، اے اللہ کے بندو تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اس لیے اب ان یہودیوں عیسائیوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا بما کنتم تعلمون الکتاب،
بھئی تم تو وہ ہو کہ تم تو کتاب سکھانے والے ہو، صاحبان کتاب ہو، تمہیں تو اللہ نے تورات دی ہے یہودیوں، اور انجیل دی ہے عیسائیوں، تم تو کتاب پڑھتے ہو، بما کنتم تعلمون الکتاب، تم تو کتاب سکھانے والے بھی ہو، علماء ہو، معلمین کتاب ہو، وبما کنتم تدرسون، اور خود بھی پڑھتے ہو۔ درس کہتے ہیں بات کو اتنی تاکیدات کے ساتھ بیان کرنا کہ ذہنوں میں اتر جائے۔ درس قرآن ہوا، کیا مطلب؟ قرات ایسی ہوئی، پڑھا اس طرح سے گیا کہ کھول کھول کر واضح کر کے بات کو بتا دیا گیا۔ اب اللہ کہتے ہیں تم تو کتاب پڑھتے بھی ہو، کتاب پڑھاتے بھی ہو، تورات تمہارے پاس، انجیل تمہارے پاس، وحی تمہارے پاس، ہر بات تمہیں پتہ ہے کہ ہر نبی نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک ہر نبی نے اللہ کی توحید کا پیغام دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور وہی اس قابل ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں اور اسی کی بارگاہ میں ہم جھکیں۔ اللہ رب العالمین نے اب اس بات کو اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب یہودی یا عیسائی حضور کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں ہم آپ کی عبادت کریں، تو اللہ نے کہا نہیں نہیں، یہ نہیں چاہتے، ان کی تو شانیں دیکھو، میں نے انہیں نبی بنایا ہے، میں نے انہیں رسول بنایا ہے، میں نے انہیں معجزات دیے ہیں، میں نے ان کو شانیں دی ہیں، ان کے تو یہ شان ہی نہیں، یہ تو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہیں۔ کسی انسان کے لیے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو یہ شانیں مل جائیں۔ وہ تو کتاب کی تعلیم دینے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو سکھا رہا ہوتا ہے بھائی ادھر آؤ، اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، عبادت کسی اور کی نہیں کرنی۔ جس کو یہ چیزیں ملی ہوں، نبوت بھی ہو، رسالت بھی ہو، معجزے بھی ہوں، حکمت بھی ہو، حکومت بھی ہو، تو اس کے بارے میں آپ نے حضور نے بھی یہی ارشاد فرمایا، لوگو یہ کیسے تم نے بات کر دی؟ اللہ نے نہ مجھے ایسی بات کرنے کا حکم دیا، نہ بھیجا اس کام کے لیے، میں تو تمہیں ربانی بنانے کے لیے آیا ہوں۔ کیا بنانے آیا ہوں؟ ربانی۔ اب یہ جو لفظ ہے نا ربانی، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی توحید کے ماننے والے بن جاؤ، پرستار توحید بن جاؤ، ٹھیک ہے، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اس کے حوالے سے کوئی 7 قول ہیں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت بات ہے۔ یہاں اللہ پاک نے مختلف لفظ بولا کہ نبی یہ کہے گا، رسول یہ کہے گا کونوا ربانیین، تم ربانی بن جاؤ، میرے نبیوں پر الزام مت لگاؤ، میرے حبیب پر یہ بات مت لگاؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ پاک نے خاص علم عطا کیا تھا، اور انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا اور شعروں میں کہا، ردینا قسمت الجبار فینا، اللہ کہ ہم اس تقسیم پر راضی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں۔ لنا علم وللجہال مالو، ہمیں اللہ نے علم کے نور سے علم کی دولت عطا کی ہے اور جاہلوں کو مال و دولت عطا کیا ہے۔ اب صاحبان علم کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ربانیین کا معنی کیا ہے، کہ یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کہتے ہیں کونوا ربانیین، بھائی فقہا بن جاؤ، علماء بن جاؤ، دین سیکھنے والے بن جاؤ، دین سکھانے والے بن جاؤ، علم والے بن جاؤ۔ حضرت قتادہ انہوں نے کہا یہاں پر اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں حکماء علماء بن جاؤ، حکیم بنو، باتوں کو سمجھا کرو اور حکمت کو جانو کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، واقعات کی جو بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں ان کو سمجھو، اللہ نے تخلیق کائنات کیوں کی، مقصود کیا ہے، انسان کیوں بنایا، یہ چیزوں کے حقائق سمجھا کرو اور عالم بن جاؤ۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں یہاں اللہ پاک فرماتا ہے فقہا اور معلم بنو گے تو تب تم اللہ والے بنو گے۔ اللہ والا بنتا ہی تب ہے جب اس کو سمجھ آتی ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی شانیں کیا ہیں، اللہ رب العالمین ہے،
اللہ کائنات کا خالق و مالک ہے۔ جب ان چیزوں کو وہ پڑھتا ہے اور علم سیکھتا ہے، حکیم بنتا ہے، فقیہ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے رب کی شان کیا ہے۔ حضرت عطا نے کہا علماء و حلیم بن جاؤ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ حضرت سعید بن جبیر یہاں پر مزید وضاحت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ربانی وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والا ہو، جو جتنا علم اس کے پاس ہے، علم کے مطابق جو عمل کرے گا ہم اسے ربانی کہیں گے۔ حضرت ابو عبید نے کہا، میں نے ایک عالم سے سنا، وہ اس کے معنی کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ربانی اسے کہیں گے جسے حلال اور حرام میں فرق پتہ ہو، اور جسے امر اور نہیں، کن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اور کن چیزوں سے روکا، اگر اس کو پتہ ہے تو وہ ربانی کہلائے گا۔ یہ بڑا درجہ ہے۔ اور ایک بڑی خاص بات انہوں نے ساتھ کہی، انہوں نے کہا کہ جو امت کے حوالے سے دین اسلام نے خبریں دی، بتایا، معلومات دیں، یعنی ما کانا و ما یکون، جو ہو چکا، جو واقعات ہو چکے، جو زندگی گزر چکی، جو زمانہ بیت چکا، جو معاملات اللہ کی طرف سے ہو گئے اس کو بھی جانتا ہو، وما یکون، جو ہوگا، جو معاملہ ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی جس کے پاس علم ہو تو ہم اسے ربانی کہیں گے۔ اب یہاں علماء نے بیان کی آخری قول، وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے احبار، ایک درجہ ہے، اور ایک ہوتا ہے ربانی۔ احبار اس کو کہیں گے کہ جو صاحب علم ہو، علم کامل رکھتا ہو، لیکن اس کے پاس بصارت نہ ہو، صرف علم رکھے، خالی عالم ہو، صرف عالم ہو تو وہ احبار کہلائے گا۔ اور جو عالم بھی ہو، صاحب علم بھی ہو، لیکن صاحب بصارت و بصیرت بھی ہو، جسے نور حق بھی ملا ہو، جس کی دل کی آنکھ بھی روشن ہو، جو اس آنکھ سے بھی دیکھے اور دل کی آنکھ سے بھی دیکھے، جسے باطن کا علم بھی ملا ہو اور ظاہر کا علم بھی ملا ہو، وہ ربانی کہلائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا خاص درجہ ہوگا۔ جب حضرت ابن عباس بہت بڑی شخصیت فوت ہوئے تو جناب محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے، انہوں نے یہ جملہ بولا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر۔ وہ کہنے لگے آج اس امت کا ربانی فوت ہوا، آج اس امت کا ربانی فوت ہوا، یعنی وہ بندہ چلا گیا جو علم حقیقی بھی رکھتا تھا اور باطنی علم بھی ان کے پاس تھا۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر ارشاد فرماتا ہے اپنے نبیوں کی معصومیت اور ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہ کوئی یہ مت گمان کرے، نہ یہ خیال رکھے، نہ یہ عقیدہ بنائے اور نہ یہ باتیں گھڑ کے نبیوں پر لگائے کہ نبی کسی نے کہا ہو کہ میری عبادت کرو۔ بشر جو بھی نبی بنا اس کو اللہ نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، معجزات دیے، تو انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں ربانی بنایا اور کہا یہودی و عیسائیو تم تو عالم بھی ہو اور تدریس بھی کرتے ہو، درس بھی دیتے ہو، پڑھتے بھی ہو، تم پڑھتے پڑھاتے ہو، تو پڑھنے پڑھانے والے کو تو زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کی کیا شان ہے، نبی کیسے ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، جسے یہ شانیں ملی ہوں کبھی وہ خدا کے سے ہٹاتا نہیں بلکہ خدا کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بڑا خاص نقطہ مفسرین نے دیا کہ جو بندے درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس توحید خالص ہونی چاہیے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کو اس طرح مانے جس طرح کے ماننے کا حق ہے، اور ان کے ایمان کا یہ درجہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے نفع کا مالک بھی وہی ہے، میرے نقصان کا مالک بھی وہی ہے، عزت کا مالک بھی وہی ہے، ذلت کا مالک بھی وہی ہے، موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور زندگی کا مالک بھی وہی ہے۔ یہ ایمان کامل ہو، اور جب اللہ کا قرب اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم بھی ہے، ربانی بھی ہے اور کتاب کو پڑھانے والا ہے۔ لیکن اگر کتاب کو پڑھتا پڑھاتا رہے، کیل و کال میں تو رہے، کتاب کے ساتھ بھی جڑا ہو بظاہر، لیکن اس کے ایمان کے اندر یہ درجہ نہ ہو
تو پھر یہ پڑھنا پڑھانا، یہ کیلو کال، یہ علم کی ہنگامہ آرائی، یہ بے معنی اور بے مقصد ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ، لوگوں پیغمبر تمہیں یہ حکم کبھی نہیں دیتا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم ملائکہ کو یا نبیوں کو رب بنا لو۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تم خود بتاؤ کیا تمہیں مسلمان ہونے کے بعد کوئی نبی کفر ہونے کی طرف بلاتا ہے، حکم دیتا ہے؟ نہیں، ایسے تو نہیں۔ نبی تو آتے ہی اللہ کی طرف بلانے اور توحید کا سبق دینے کے لیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں اپنی توحید کامل عطا فرما اور اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن کو تو علم کا ظاہر اور علم کا باطن دونوں چیز عطا فرمانے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ضروری معاملہ جو آپ کے سامنے ہے